یقین جانیے میں تاریخ کی میں آپ کو تیران دوران کی بات نہیں، اس زندگی کا جائزہ آپ کے سامنے بتاؤں. یعنی دنیا نے انتظار کو صرف انتظار سمجھا ہے. کیوں بیٹھا؟ وہ پردے میں بیٹھا کیوں ہے؟ وہ آتا کیوں نہیں؟ وہ آئے گا مگر بساطے ظلم کو پلٹ کے رکھ دے گا، ظلم کی کائنات کو ختم کر دے گا، وہ ظلم کی کائنات کو فنا کر دے گا. وہ صرف دنیا میں نظام عدل و انصاف قائم کرنے نہیں آیا. اگر صرف عدل و انصاف زبان کی موت پہ قائم ہوتا تو کبھی دعوت حق کے اشتہار میں ظلم فساد نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں آئے گا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. انتظام و انصراف میں تعاون فرمایا، ذہنی تعاون، سخنی تعاون، عملی تعاون، قدمی تعاون. واقعہ کو لائق مبارکباد، لائق داد و تحسین ہے وہ افراد کہ جنہوں نے جشن قائم حق کے اس پروگرام میں تعاون کیا. کیوں؟ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رہبر مرانی ہے، زندہ ہے. مشاعرے کرنا ہو ہے، کسی کے انتظار میں جاگنا ہو ہے. یہ انتظار میرا یا میرے باپ دادا کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ انتظار میرا قائم کیا ہوا نہیں ہے. یہ انتظار میرے باپ کے ساتھ تمہارے دادا نے بھی کیا. اس انتظار کی بنیاد غیبت امام کے بعد نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیے سلسلہ امامت میں بھی 3 امام وہ ہیں جو غیبت میں رہے، چاہے مختصر ہی عرصے. مگر میں یہاں سے نہیں بات کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں وہ دن دکھاؤں جس دن سے انتظار کا آغاز ہوا. اگر وہ دن آپ کے سامنے میں آشکار نہ کر سکوں تو آپ کا مجرم ہے حسین. مگر حسینی کی اس بات کو دل کے قرآن پر اتار لیجیے گا آیت کی طرح، تاکہ میں دلوں کی باتوں سے ہوتا ہوا تیزی سے انتظار کی اس منزل پر چلا جاؤں جہاں جا کے ہم یہ کہہ سکے آجا پردے سے آنے والے تیرا دیدار نہیں بیٹھی. توجہ سے انتظار کا آغاز ابتدا کہاں سے؟ کیا یہ غیرت امام کے بعد انتظار ہوا؟ نہیں. کیا اس کا آغاز ابھی ہوا ہے؟ نہیں. کیا یہ شیعت کا عقیدہ ہے؟ نہیں. کیا یہ شیعوں کے اماموں نے انتظار کرایا؟ نہیں. سب کا باپ آدم. کائنات کے اندر جتنے بھی افراد انسانی شکل میں پائے جاتے ہیں وہ عمل کے طور پہ چاہے کچھ بھی فکر کے طور پر کچھ بھی، مگر جتنے افراد انسانی شکل میں پائے جاتے ہیں سب کا باپ ہے آدم. کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سوچ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، سب کا باپ ہے آدم. کہاں تھے آدم؟ کہاں تھے آدم؟ اس کائنات میں زمین پر اس دھرتی پر قدم رکھنے سے پہلے آدم کہاں تھے؟ کہاں جنت میں؟ اس کے ساتھ تھے جنت میں؟ کیا فرشتوں کے ساتھ تھے؟ حوروں کے ساتھ تھے؟ غلامان کے ساتھ تھے؟ طوبا کے نیچے آرام کیا کرتے تھے؟ کوثر کے کنارے بیٹھتے تھے؟ کہاں تھے؟ کب وہ اپنی زوجہ کے ساتھ تھے. زوجہ کون؟ کا اماں حوا. ابا آدم اور اماں حوا. اللہ نے ایک ترکے اولا کے سبب آدم سے قرآن میں بھی آئے تھے اہتمام کی آدم چلے جاؤ، چلے جاؤ. آدم آگے. ابھی آپ سوچ لیجئے کہ کائنات کے اندر جتنے نظریے، جتنے فکرے، جتنے عقائد پائے جاتے ہیں سب کا رشتہ ہے آدم سے. یہاں سیاسی کی بات نہیں، یہاں عقیدوں اور نظریات اور مذہب کی بات نہیں. یہاں بات ہو رہی ہے آغاز نسل انسانیت. یہاں بات ہو رہی ہے آدمیت کے آغاز کی. اگر آدم ہی نہ ہوتے تو آدمی کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ اگر آدم ہی نہ ہوتے تو آدمیت کہاں سے آتی؟ آدم آئے تو آدمیت کا آغاز ہوا. اب ان بشر تھے آدم کو دنیا میں بشر پائے جانے گا. آدم جاؤ آدم نکل جاؤ. آدم اور حوا کو ایک جگہ نہیں اتارا. علماء کرام یہاں آدم کو الگ جگہ اتارا. حوا کو دیکھیے انتظار کہاں ہے. جو سڑک پہ کھڑے ہوئے
دنیا کے سامنے جواب ہے کہ عقیدہ ہمارا مذہب نہیں ہے. عقیدے کا آغاز شیعہ نے نہیں کیا. عقیدے کا آغاز تو بہت پہلے ہو چکا تھا. جہاں ابھی آدمیت کا آغاز نہیں ہوا تھا, انتظار کا آغاز ہو گیا تھا. ابھی آدمیت کا آغاز نہیں ہے, ابھی انتظار کا آغاز ہے. کہاں سے ہوا انتظار کا آغاز؟ جانتے ہیں اللہ نے کہا آدم جاؤ چل جاؤ. اب آدم کو اتارا گیا الگ جگہ, حوا کو اتارا گیا الگ جگہ. تو آدم الگ حوا الگ. اب چونکہ بھیجنے والا تو ظالم نہیں نا, بھیجنے والا تو خالق ہوتا ہے نا. اور یہ دنیا میں کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے کتنی محبت ہوتی ہے. ہمارے نبیوں کے سامنے قانون پیش کیا گیا نا, برتن توڑوا دے کہ نہیں توڑوں گا. جب خراب ہے بیکار ہے, کسی کام کے نہیں, مارکیٹ میں نہیں آئیں گے, بکے گے نہیں, کوئی پیسے نہیں دے گا تو بیچ دے, خراب کر دے, توڑ دے. کہ نہیں, جتنی محنت اس کے بنانے میں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے بناتا ہے اس سے محبت بہت ہوتی ہے. اللہ نے بنایا تھا آدم کو, قرآن نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ اور بات کے ہاتھ کسی اور کے تھے, مگر وہ اس لائق تھا کہ اس کے ہاتھ کو خالق اپنے ہاتھ کہہ رہا. اس کے ہاتھ کو خالق نے اپنا ہاتھ کہا. اللہ نے کہا کہ آدم نہیں کہتا, اب آدم الگ حوا الگ. اللہ نے تھوڑی دیر کے بعد, کچھ پیریڈ کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا, جاؤ دیکھو آدم کو کیا کر رہا ہے, پتا تو لے کے آؤ. کیونکہ آدم خالی آدمیت کی ابتدا کے لیے نہیں آیا, آدم حاجی بن گیا ہے, آدم رہبر بن گیا ہے, آدم لیڈر بن گیا ہے, آدم نبی بن گیا ہے, آدم خلیفہ بن گیا ہے. کتنے منصب لے کے آیا ہے آدم. اب اسے ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اس کی کوئی خبر نہ لی جائے. کہ جاؤ دیکھو. فرشتہ آیا, جناب آدم کو دیکھو, جناب آدم رو رہے, فرشتہ واپس چلا گیا. پروردگار وہ تو رو رہا. اللہ نے کہا جب پوچھ گیا کہ رو کیوں رہا, کیونکہ نظریہ یہ تھا کہ آدم حوروں کے لیے رو رہے ہوں گے, غلامان کے لیے رو رہے ہوں گے, جنت کے لیے رو رہے ہوں گے, کوثر کے لیے رو رہے ہوں گے, طوبہ کے لیے رو رہے ہوں گے, اتنی چیزیں, اتنی نعمتیں, نعمتیں جنت کے لیے رو رہے ہوں گے. جب آدم سے سوال کیا گیا کہ رو کیوں رہے ہو, رو کیوں رہے ہو, تو دو وجہ بتائی. ایک تو جو خطا ہوئی اس کی وجہ سے, کہ اس کے علاوہ وہ تو قبول ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا, تمہیں وسیلہ دے جائیں گے. مگر دوسری وجہ کیا ہے, کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ حوا یاد آ رہی ہے. جنت یاد آئی نہیں, کوثر یاد آئی نہیں, غلامان یاد آئے نہیں, کون یاد آیا, حوا. گئے پروردگار سے حوا یاد آ رہی ہے, کہ تو جا کے کہہ دو حوا مل جائے گی, چپ ہو جائے. حوا مل جائے گی, چپ ہو جائے. اب چپ ہو گئے کہ اب کیا کروں, کا انتظار کر. پہلے آدم ہو رہے تھے, اللہ نے کہا چپ ہو جا, حوا مل جائے گی, انتظار کر. اب میں جملہ کہوں, دنیا میں جتنی بھی نسلیں پائی گئی, گورے ہوں کے کالے, عالم ہوں کے جاہل, مومن ہوں کے بد, جو بھی ہے اس کا آواز ہے آدم, اس کی ابتدا ہے آدم, اس کی شروعات ہے آدم, اس کا منظر ہے آدم, اس کا آواز ہے آدم. سب آدمیوں کی ابتدا کا نام ہے آدم. اور دنیا کے اندر یہ قانون پایا گیا, کسی کا باپ مرا, لوگوں نے نظریات دینا شروع کر دیے, یہ لائق اولاد, یہ نالائق اولاد, یہ اچھا بیٹا, یہ برا بیٹا. بھائی تم سے زمین ملی, تم سے جائیداد ملی, تم سے پراپرٹی کا معاملہ نہیں لیا, تم سے کچھ مانگا نہیں, باپ کے سوئے میں نہیں لیا, باپ کے چہروں میں نہیں لیا, باپ کے جسے میں نہیں لیا, قرآن پڑھوانے کے لیے تجھے نہیں بلایا, مجلس کا کارڈ تجھے نہیں بھیجا. تو کیسے کہہ رہا ہے یہ اچھا یہ برا, کہ تیرے گھر سے کوئی سامان لے آئے, کسی برایات میں کہہ رہا ہے یہ اچھا یہ برا. اس نے کہا میاں اچھا برا طے کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں اس سے معاملہ کروں, اس کو کچھ دوں, اس سے کچھ لوں, اس سے بات کروں, اس سے چیت کروں. بس ایک نظریہ ہے جس پہ یہ طے ہو جاتا ہے کون اچھی اولاد ہے, کون بری اولاد ہے, کون نالائق اولاد ہے, کون نالائق اولاد ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا جب فلاں صاحب مرے تو 10 بیگھے زمین تھی, 5 اسے دی, 5 اسے دی, 2 دکانیں تھیں, 1 اسے دی, 1 اسے دی, 2 مکان تھے, 1 اسے دیا, 1 اسے دیا. بھیا جب دونوں کو برابر ملی تو دونوں لائق ہو, ایک لائق ایک نالائق. کہ نہیں مولانا, بات یہ نہیں, بات یہ ہے جو 5 بیگھے اسے دی, اس نے بیچ دی, اس نے بڑھا کے 10 بیگھے کر لی,
میرے اللہ جتنے مومنین دل میں جو تمنا جو خواہش لے کے بیٹھے سب کو پورا کر دے میرے اللہ ان ہاتھوں کو جو تاریخ کے شم میں تیری بارگاہ میں بلند ہے ان کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرت نہ دے میرے اللہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں بس اتنی دعا ہے کہ جس طریقے سے آج یہ یہاں بیٹھ کے جشن منا رہے ہیں کل کعبے میں بیٹھ کے جشن منائے اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے رہبر دنیا کے گھروں سے نہیں آئے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا پہلا بیٹا کیسے آیا ہمارا آخری بیٹا پہلا بھی کعبے سے آیا ہمارا آخری بھی کعبے سے آیا اے میرے اللہ بارش امام کو شریعت بھیج دے ہم کچھ نہیں چاہتے کہ تعمیر حسین کا فیصلہ ہو سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ تعمیر روضہ بطول ہو جائے تعمیر روضہ امام حسن ہو جائے تعمیر روضہ امام محمد باقر ہو جائے تعمیر روضہ امام جعفر صادق ہو جائے لیکن اللہ بس اتنا چاہتے ہیں جیسے آج یہاں مسجد زینب الکبریٰ میں بیٹھ کے جشن منا رہے ہیں اگلے برس ہم وہاں کعبے کے صحن میں بیٹھ کے جشن منائیں یعنی اللہ حاسدین ظالمین منافقین کو اس زمین سے ختم کر دے اے میرے اللہ شیعت کا دشمن جس لباس میں ہے اسے اس لباس سے ختم کر دے جس ملک میں ہے اس ملک کو ختم کر دے جس زمین پہ ہے اس زمین کو ختم کر دے میرے اللہ جتنے ادارے نام حسین پہ چل رہے ہیں بہت قربانی امام حسین انہیں دن دوگنی رات چوگنی پر رکھیے اللہ جتنے جوانوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے تعاون کیا ہے درہمی سخنی عملی قدمی میرے اللہ ان سب کے کاروبار میں خیر و برکت لائے تو بے روزگار ہمیں روزگار عنایت فرما تو صاحب روزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمارے وارث اپنی حضرت حجت کے ظہور و تحقیق ہمیں ان کے عوام کو ساتھ سبحان ربنا تقبل منا انك انت السميع فقط جزاک اللہ سبحان اللہ علی جناب مولانا محمد حسین صاحب اللہ کے ذریعے ایک عالمانہ بیان آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے